میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا ہمیں پیغام دیا۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو زندگی بے چین ہو جائے گی، زندگی بے قرار ہو جائے گی، زندگی میں تکلف آ جائے گا۔ میں بہت سارے دوستوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک مفت کی بے چینی، اپنا تعارف کرانے کی بے چینی، اپنا نام بنانے کی بے چینی، اپنا ظاہر کرنے کی بے چینی، اپنی کوئی کہانی سنانے کی بے چینی۔ آپ کچھ کام کریں زندگی میں اور حوصلے کے ساتھ کریں، اور پھر تھوڑا ٹائم دیں۔ ایک وقت آئے گا رب کریم آپ کو خود ہی عزت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو شہرت بھی عطا کر دے۔ آپ کو کہیں منظور نظر ہونا ہے، فرنٹ سیٹ پہ آنا ہے تو ٹائم لگے گا۔ کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کچھ کر کے آئیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ نہیں میں کسی وجہ سے آیا ہوں۔ بلا وجہ آ جاؤ گے تو بلا وجہ جو کرسی مل جاتی ہے وہ بلا وجہ چھین بھی جاتی ہے، تو کسی وجہ سے ملتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دوام بھی دیتا ہے۔ اپنی زندگی میں حوصلہ، صبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کریم جب کسی کو بیمار کرتا ہے نا تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرماتا ہے جب پتہ کر کے آؤ کسی سے میری شکایت تو نہیں کر رہا۔ تو فرشتے جا کے عرض کرتے ہیں مالک اس کے پاس تو جو بھی آیا نا اس نے یہی کہا کہ الحمدللہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے میں راضی ہوں۔ اس نے تیری شکایت نہیں کی، اس نے تیری رضا پہ اس بیماری کو تیری طرف سے آزمائش سمجھ کے قبول کیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر میں اسے اس بیماری سے شفا دوں گا تو جو اس کے پاس خون ہے اس سے بہتر خون اسے عطا کروں گا، اور جو اس کے پاس گوشت ہے اس سے بہتر اسے گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں اسے اس بیماری میں وفات دوں گا تو پھر میں اسے جنت عطا کروں گا۔ اگر شفا دوں گا تو بہترین شفا دوں گا، اور اگر وفات دوں گا تو پھر جنت دوں گا۔ جب آپ حوصلے کے ساتھ چیزوں کو قبول کرتے ہیں، جب آپ کی طبیعت کے اندر صبر چھلکتا ہے، تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر سے حوصلہ رخصت ہوا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ شکایتیں، شکوے، پریشانیاں، اور ہر بات میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی بری حالت ہے، پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، جلدی سے کوئی معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور بعض سنگی اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں تو نمازیں بھی 5 پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ سویرے قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کی دکان زیادہ چلے، کہ یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے عبادت سے، تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، پر مقصود برکت نہیں، مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم بڑی ساری جگہوں پر جلد باز ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اپنے وقت پر وہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی۔ اگر آپ کے مزاج میں تحمل ہو، اگر آپ کی آج ٹانگ خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جاتی ہے تو کوئی ٹیکہ ایسا نہیں بنا کہ ابھی لگے گا اور 20 منٹ کے بعد آپ اٹھ کے چلنے لگ جائیں گے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ آپ کو آپریٹ کرانا ہے، 1 آدھ مہینہ دینا ہے، دوائی کھانی ہے، پٹیاں کرانی ہے، وہ اپنے وقت پہ جا کے ٹھیک ہوگی۔ پھر بھی آپ کو نارمل چلنے پھرنے کے لیے ٹائم دینا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائم لیتی ہے، ہمیں جلدی بڑی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی، اس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، منادی ہوگی کہ فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے فضیلت والے لوگ کدھر ہیں؟ تو کچھ لوگ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو جلدی جلدی سے اٹھیں گے اور وہ جنت کی طرف جانے لگیں گے۔ تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم فضیلت والے بھی ہو اور جلدی جلدی جنت میں جا رہے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تم اصل میں ہو کون؟ تو وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جن پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف دیتا تھا تو ہم اسے معاف کر دیتے تھے، اور اگر کوئی جہالت کرتا تھا تو ہم جواب میں بردباری کرتے تھے۔ بس اس کی برکت سے اللہ نے فضیلت والے بھی بنا دیا ہے اور جنت بھی عطا کی جا رہی ہے۔